نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور چھپے ہوئے گناہ. ان الذین یکسبون الاثم، بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ، یجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا جو وہ کماتے رہے. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور نہ کھاؤ اس چیز کو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. فإنہ لفسق، بے شک یہ کھانا البتہ نافرمانی ہے. وإن الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، اور بے شک شیطان وہ القاء کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، لیجادلوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر آپ ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک آپ بھی مشرک بن جاؤ گے. گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. کیونکہ انسان کا وجود دو چیزوں کا مجموعہ ہے، انسان دو چیزوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. دو چیزیں بنیں تو انسان ہوتا ہے. اکیلی روح کو بھی انسان نہیں کہا جاتا، اور اکیلے جسم کو بھی انسان نہیں کہا جاتا. دیکھیے نا، جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو اس کو ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، میت کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں، انسان نہیں کہتے. یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. جیسے جسم کے احکام ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ انسان جسم کے ساتھ کرتا ہے. جہاد جسم کے ساتھ کرتا ہے. تلاوت، ذکر، یہ انسان جسم کے ساتھ کرتا ہے. ان کے احکام کو فقہی احکام کہا جاتا ہے. اس کے لیے مکمل ایک ترتیب ہے شریعت کی. فقہائے کرام مسائل بتلاتے ہیں. ایسی ہی جو انسان کی روح ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ اعمال متعلقہ ہیں، جیسے اخلاص، الہیت، عاجزی، تواضع. اور جیسے انسان جسم کے ساتھ گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، ایسے روح سے بھی گناہ کرتا ہے. وہ ریاکاری ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے. جسم کے احکام کے مسائل بتلانے والے کو فقیہ اور مفتی کہا جاتا ہے، اور روح کے احکام بتلانے والے کو صوفیہ، مرشد کہا جاتا ہے. بتلانے والے کو تصوف اس علم کا نام ہے، جس کو تزکیہ بھی کہتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو تمہارے ظاہری گناہ ہیں جسم کے وہ بھی چھوڑنے پڑیں گے، وَبَاطِنَهُ، اور جو روح کے گناہ ہیں وہ بھی چھوڑنے پڑیں گے. ایسے نہیں کہ آدمی ظاہری طور پر تو پاک صاف بنا رہے لیکن روح اس کی گندی ہو. نہیں، ایسے نہیں ہوگا.
روح کو بھی صاف کرنا پڑے گا. اوپر اوپر لا الہ اور اندر انسان کے کالی صلاح. اوپر میاں تسبیح وچوں میاں کسبی. اسے شریعت نے منع کیا ہے. تمہارا ظاہر باطن شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. ظاہری گناہوں پر بھی پکڑ ہوگی, باطنی گناہوں پر بھی پکڑ ہوگی. ایک آدمی حسد کرتا ہے, بغض کرتا ہے, کینہ کرتا ہے, ریاکاری کرتا ہے, تو اس کے اوپر بھی پکڑ ہوگی. ان الذین یکسبون الاسم, جو تم گناہ کرتے ہو ان قریب اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. اور فرمایا کہ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کا کھانا گناہ ہے, نافرمانی ہے. اب بھول کے رہ گئی وہ الگ بات ہے. مسلمان ایک کتابی جو صحیح کتابی ہے اس نے ذبح کیا اور بھول کے بسم اللہ رہ گئی, وہ عند اللہ معافی ہے اس کی. لیکن جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑ دی گئی یا کسی اور کے نام پر وہ ذبح کیا گیا یا وہ چیز کسی اور کے نام پہ دی گئی, چاہے وہ کوئی نیک بزرگ ہے, چاہے کوئی فرشتہ ہے, چاہے کوئی وہ نبی ہے, یا وہ نعوذ باللہ کوئی بت ہے, کسی کے نام اللہ کے غیر کے علاوہ کسی اور کے نام پر نامزد کر کے کچھ چیز دینا, اس سے وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے, اس کا استعمال گناہ ہوتا ہے. اور باقی شیاطین یہ القاء کرتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کو, ذہن میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں نافرمانی کی. جیسے مرزا قادیانی یا باقی جو نافرمان لوگ ہیں وہ بھی ایسے ایسے پوائنٹ ذہن ان کے آ رہے ہوتے ہیں, اصل میں شیطان ہی ان کے ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ ایسے کرو, ایسے کرو, ایسے کرو, یہ گناہ کرو, یہ گناہ کرو. جو آدمی نیک رستے پہ چلتا ہے اللہ اس کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں, فراست ایمانی عطا فرما دیتے ہیں, جس سے اس کے لیے نیکی کام کرنا آسان, اللہ شان ہو اس کے رستے کو ہموار کر دیتے ہیں, اس کو تائید عطا فرما دیتے ہیں. ایسی جو بندہ نافرمانی کے رستے پہ چل نکلتا ہے تو شیاطین اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کے ذہن میں ایسے ایسے خیالات ڈالتے ہیں, اور انسان کے جسم کے ایک طرف اللہ کا فرشتہ ہے, دوسری طرف شیطان کا بسیرا ہے, اور جب تک انسان اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہتا ہے شیطان سہما ہوا پیچھے بیٹھا رہتا ہے, اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اپنی سونڈ انسان کے دل کے اندر گھسو دیتا ہے اور اس سے برے برے خیالات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے, بری باتیں اللہ کی نافرمانی کی اس کے ذہن میں القاء کرتا رہتا ہے. تو اس لیے انسان کو ہر وقت, ہر گھڑی, ہر آن رکھنا چاہیے یہ دھیان کہ دل میں اللہ کی یاد بسی ہوئی ہے, اللہ کی یاد کے اندر انسان ہر وقت مصروف رہے. یہ جھگڑا پیدا کرنے کے لیے, نافرمانیاں کروانے کے لیے شیطان تمہارے قلوب میں غلط باتیں ڈالتے رہتے ہیں. اور یاد رکھنا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ, اگر تم نے شیطانوں کی اطاعت کی, ان نافرمانوں کے پیچھے چلے, إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, تم بھی نافرمان بن جاؤ گے, شرک کرنے والے بن جاؤ گے. اور نافرمان اور مشرک اللہ کا ناپسندیدہ ہوتا ہے. جو اللہ کا ناپسندیدہ ہوا دنیا کے اندر بھی وہ پریشان ہوگا اور آخرت کے اندر بھی حیران ہوگا. دعا ہے اللہ مجھے آپ کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.